اللہ کے رسول کے دور میں ایک لڑکی کی ایک بات یاد آئی۔ اللہ کے رسول کے انتقال کے 4 یا 5 مہینے کے بعد امی عائشہ حضور کی بیوی کہتی ہیں میرے دروازے پہ دستک ہوئی، تو میں نے کہا کون؟ تو ایک لڑکی نے کہا کہ امی دروازہ کھولے، میں آپ کی بیٹی ہوں۔ جب میں نے دروازہ کھولا میں نے سنا ایک جوان لڑکی دروازے پر کھڑی تھی، اس کی آنکھیں سرخ تھیں، اس کی آنکھوں سے نکلنے والے آنسو اس کے لباس پر گر رہے تھے۔ میں نے کہا کیا بات ہے؟ اس نے کہا امی ایک عریضہ لے کے آئی ہوں۔ میں نے کہا کیا بات ہے؟ اس نے معلوم کیا کہا؟ اس نے کہا امی جان حضور کے انتقال کو 4 یا 5 مہینے ہو گئے، جب سے حضور مدینہ شریف سے چلے گئے اللہ کے حضور، تب سے میں نے حضور کو دیکھا نہیں، اور حضور نہیں ہے تو میرا دل سکون نہیں پایا۔ حضور کو دیکھنے کی تڑپ اس قدر بڑھی کہ میں آج روزے حضور دیکھنے کی اشتیاق میں آ گئی۔ امی آپ اجازت دے دیں مجھے سرکار کی مزار شریفہ کی زیارت کرنی ہے۔ معلوم کیا کہا؟ امی عائشہ نے اس کی طلب دیکھی، فرمایا آ جا بیٹی۔ اسے لے کے گئیں اور سرکار کی مزار شریف کا پردہ ہٹایا۔ جب پردہ ہٹا تو سامنے مزار مصطفیٰ، قبر مصطفیٰ تھی۔ امی عائشہ فرماتی میں کھڑی ہو گئی اور میں نے کہا الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ جب میں نے سلام کیا تو اس لڑکی کو دیکھا، وہ پیچھے آئی اور آگے آ کر کے اس نے قبر مصطفیٰ کے قریب دھڑام سے زمین پر گر پڑی اور حضور کی مزار شریف کی مٹی کو اٹھا اٹھا کے چومتی تھی اور اپنی آنکھوں سے لگاتی تھی، گویا اپنی زبان سے وہ یہ کہتی تھی اے مدینے والے آقا، میرا گھر میرے شوہر کی زینت بنا ہوا ہے، میرے گھر میں میرے شوہر بھی ہیں، میرے بچے بھی ہیں، میری بیٹیاں بھی ہیں، میرا باپ بھی ہے، میری ماں بھی ہے، لیکن آقا جب سے آپ چلے گئے گھر اچھا نہیں لگتا۔ سرکار جب سے آپ نہیں ہیں اب مدینے میں چاند بھی چمکتا ہے تو اندھیرے پن کا احساس ہوتا ہے، اب سورج بھی نکلتا ہے تو سرکار تیرگی قبضہ کیے رہتی ہے، اور مدینے میں کوئی مسکراتا ہے تو دلوں پہ ہتھوڑے گرتے۔ سرکار معافی چاہتی ہوں، میں آپ کی امت کی لڑکی ہوں، آپ کو دیکھنے کے لیے آئی ہوں۔ لڑکی نے ایک جملہ کہا تھا سرکار یا تو جہاں میں ہوں وہاں آپ آ جائیں، یا جہاں آپ ہیں وہاں مجھے بلا لیں۔ یہ جذبہ بڑا جذبہ ہے۔ جب توجہ ہماری سونے اور موبائل کی طرف چلی جاتی ہے نا تو ہمارا دل روشن نہیں ہو پاتا، روحانیت کا احساس نہیں ہونے پاتا، ہماری زبانیں اور ہمارے لباس اور ہمارا کردار بڑا تفاوت فرق محسوس کرتا ہے، ہمارا دل مسلمان نہیں ہوتا، لباس تو ہوتا رہتا ہے۔ اگر کبھی بھی حضور کی بات ہو تو پھر حضوری کے انداز میں ہو، سنیں تو لگے کہ ہم حضور کی بارگاہ میں ہیں۔ میں کچھ نہیں مانگتا آپ سے، صرف چاہتا ہوں کہ آپ ایسے بیٹھے جیسے آپ کے گھروں میں مجسمے رکھے ہوئے ہیں۔ سنیے، امی عائشہ کہتی وہ زمین پر تڑپتی رہی وہ لڑکی، اور میں نے اسے دیکھا تو میں قرآن کی تلاوت کرتی رہی۔ جب وقت پورا ہو گیا تو میں نے اپنے ہاتھوں کو چہرے پر پھیرا اور میں نے کہا اے بیٹی اٹھ، چل باہر چل، روضے رسول کے باہر چل۔ اس نے میری آواز پر لبیک نہیں کہا، میں بیٹھ گئی، میں نے اس کا ہاتھ پکڑا، میں نے کہا اے بیٹی اٹھ چل، تو امی عائشہ کہتی ہے میں کیا اٹھاتی، میں خود بیٹھ گئی۔ معلوم ہے فرماتی ہیں جو چیخ اس کی نکلی تھی وہ میری نکل گئی۔ امی عائشہ کہتی جیسے میں نے غور سے اسے دیکھا تو اس کے نبض پر انگلیاں رکھیں تو قبر مصطفیٰ سے لپٹ کے اس لڑکی کا انتقال ہو چکا تھا۔ اعلیٰ حضرت کے منجلے بھائی علامہ حسن رضا بریلوی کہتے ہیں گر وقت اجل سر تیری چوکھٹ پہ دھرا ہو، جتنی ہو قضا ایک ہی سجدے میں ادا ہو۔ 15-20 دن پہلے اودے پور گیا تھا تو اودے پور میں معلوم ایک صاحب نے کہا میں ایک فلیٹ لینے کے لیے گیا تھا تو آفس کے سامنے میں نے دیکھا تو ایک لڑکی تھی اور شراب پی رہی تھی۔ خدا کی قسم سچی بات میں آستانے پہ جا کے بول سکتا ہوں، وہ ایک لڑکی شراب پی رہی تھی اور اس کے سامنے ایک لڑکا سگریٹ پی رہا تھا۔ تو میں نے ہوٹل کے مینیجر سے کہا کہ بھائی کیا مطلب، فلیٹ مجھے لینا تھا۔ میں نے کہا یار ایک روم مجھے چاہیے تھا اس بلڈنگ میں، لیکن یہاں کیا رہوں، لڑکی شراب پی رہی ہے، میری بیٹی میری بیوی یہاں کیسے رہے گی؟ لڑکے شراب پیتے، روم کے سامنے ٹیبل لگا ہوا ہے۔ معلوم ہے اس نے کیا کہا؟ کلیجے منہ کو نکل آئیں گے۔ اس نے کہا کہ آپ مسلمان ہیں؟ میں نے کہا ہاں میں مسلمان ہوں۔ کہا جو لڑکی شراب پی رہی ہے بھی مسلمان ہے، سمجھ رہے ہیں؟ اور جو لڑکا سگریٹ پی رہا ہے یہ مسلمان نہیں ہے۔ یہ عیش و عشرت کے دلدادہ لوگ ہیں جو اس وقت یہاں پر آئے ہوئے ہیں۔ بھول گئے لوگ اپنے بزرگوں کے احسانات کو، بھول گئے لوگ امام حسین کی قربانی کو۔ ایسے ہی لوگ رسول کھا کر کے اسلام بچانے کے فراق میں ہیں۔ خدا کی قسم اس کے لیے بڑی قربانیاں دینی پڑتی ہے، سمجھ رہے ہیں آپ؟ میں جب کبھی سوچتا ہوں حضور کو، حضور کے چچا جناب امیر حمزہ
رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تو سمجھ میں آتا ہے اتنی بڑی قربانیوں کے بعد 3000 کلومیٹر کے فاصلے پر آج یہ گونڈا بستی میں حضور کا دین پہنچا ہے۔ بھول جائیں ان محسنین کو، بھول جائیں اپنے گھر کے تمام تر افراد کو، اپنی نگاہوں کے سامنے ذبح ہوتے ہوئے دیکھنے والوں کو۔ مجھے بتائیں کیا ان کہانیوں پر پردے ڈال دیے جائیں؟ اللہ کے رسول احد شریف کی جنگ میں تھے اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی نگاہوں کے سامنے 70 حضور کے صحابہ شہید ہوئے تھے۔ میں نے کئی مرتبے سفر کیا ہے مدینہ شریف کا، اور بغداد کا سفر تو مجھے خدا کی قسم یاد نہیں ہے، مجھے یاد نہیں ہے میں نے کتنی مرتبے کیا۔ ان علماء کی جوتیوں کو چوم کر کے میں کوئی بڑی بات بتانے کے ارادے سے نہیں، لیکن بتانا چاہتا ہوں کہ جب ان کا کرم اس کتے سے بدتر انسان پر بھی ہو سکتا ہے تو آپ تو بدرجہ اولا مجھ سے بہتر ہے۔ سنیں آپ، میں کوئی تقریر وقیر نہیں کرتا، آپ کو کسی نے وہم میں ڈال رکھا ہے، میں آپ سے باتیں کر رہا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جنگ کی ختم ہونے کے بعد حضور نے کیا فرمایا؟ توجہ ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا لاشیں گن لو، تو صحابہ نے کہا 68 لاشیں موجود ہیں۔ میرے آقا فرماتے 2 کہاں گئے؟ ایک جناب حضرت حنظلہ، میری بہن سنو، ایک دن پہلے ان کی شادی ہوئی تھی، سب کو پتا، اپنی بیوی کے بستر پہ لیٹے ہوئے تھے، حضور کی آواز آئی تو بستر سے کھڑے ہو کے دروازے پر آ گئے۔ بیوی نے کہا کہاں جا رہے ہو؟ بولے نبی کا دین مجھے آواز دے رہا، ابھی دلہن بن کر کے میں آئے ہوں، کہا کہ مجھے تو اللہ کے رسول کی آواز زیادہ پیاری ہے۔ نکل کے باہر آئے اور جب میدان احد میں شہید ہوئے تو آپ کو نہانے کا موقع گھر پہ نہ مل پایا تھا، فرشتوں نے آپ کو غسل دیا، یہ آپ کو پتا ہے۔ ایک بات درمیان میں آئی ہے، اسے سنا، کوئی تکلیف تو نہیں ہے آپ کو؟ اور جانا چاہتے ہیں آپ؟ میں بھی 1 گھنٹے کی گفتگو کے لیے 20 گھنٹے کا سفر کر کے آتا ہوں، سمجھ رہے ہیں میری بات؟ یہیں سے مجھے کنڈا پرتاپ گڑھ، وہیں سے ایئرپورٹ جانا، گوہاٹی کا سفر ہے، سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ نہ ہوں تو کوئی مجھے پہچاننے والا بھی نہیں۔ آپ تھوڑی سی میری بات کو سن لیں، میں آپ کی سماعتوں کو بوجھ تلے نہیں دباؤں گا انشاءاللہ، بس میری باتوں کو یاد رکھ لیں۔ آپ کہیں گے کسی سے کوئی شخص درمیان میں ملا تھا، میری اپنی کوئی شناخت نہیں ہے۔ بایزید بستامی ایران میں لیٹے ہوئے بہت بڑے بزرگ ہیں، ایک مرتبہ ان سے کسی نے کہا مجھے بایزید بستامی سے ملنا ہے، کہاں ہے وہ؟ انہی سے بولا، تو انہوں نے فرمایا کہ میں خود اسے 3 سال سے ڈھونڈ رہا ہوں۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ میں خود اسے 3 سال سے ڈھونڈ رہا ہوں، آپ ایک دن میں کیسے اسے پالیں گے؟ ان بزرگوں کے نالین کی برکتیں آپ یہاں پر بیٹھے ہیں۔ اللہ کے رسول کی تمام تر صحابہ کی لاشیں مل گئی تھیں، ایک صحابی کی لاش نہیں ملی۔ بھولنا نہیں کبھی ان باتوں کو۔ سرکار نے فرمایا کہ سب کی لاشیں مل گئی، صحابہ نے کہا حضور سب کی مل گئی ہیں لیکن آپ کے چچا کی لاش نہیں ملی، سرکار امیر حمزہ کی لاش نہیں ملی۔ حضور نے فرمایا چلو میں ڈھونڈتا ہوں میرے چچا کہاں ہیں۔ بچپن 2 سال حضور کے فرق عمر میں بڑے تھے، 2 سال بڑے تھے جناب امیر حمزہ، چچا ہیں حضور کے، ہسٹری بتاتا ہوں یاد کر لو۔ اور حضور کی بیٹی امی فاطمہ جنہیں دادا کہتی تھی، آئے ہائے ہائے، جب اٹھے حضور تو امی فاطمہ بھی اٹھی۔ حضور خود زخمی تھے، دندان مبارک کی شہادت کی کچھ روایتیں ملتی ہیں، اور وہ لوہے کی جو خول ہوتی نا، ٹوپی کلاہ، وہ پھنس گئی تھی اس میں۔ اللہ کے رسول کا چہرہ زخمی ہو گیا تھا۔ بڑی قربانیاں حضور نے دی ہیں، ہم تو بیٹھے بیٹھے سگریٹ اور بیڑی پیتے رہے، اسلام خطرے میں ہے یہ نعرہ لگاتے رہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کہا چلو دیکھیں ہمارے چچا کہاں ہیں۔ امی فاطمہ کہتی میں بھی اپنے ابو کے پیچھے پیچھے گئی، میں نے 2.5 بائی 7 کلومیٹر کا وہ پہاڑ دیکھا جسے احد شریف کا پہاڑ کہتے ہیں۔ حضور کہتے ہیں جیسے میں گیا تو ایک پہاڑ کی اوٹ میں پیچھے کی طرف ایک لاش میرے چچا کی 15 جگہ سے ٹکڑے ہوئے پڑی ہوئی تھی۔ اللہ کے رسول کی یہ لاش تھی، 15 جگہ سے ٹکڑوں میں بٹی ہوئی تھی، ان کا کلیجہ ہندا نے چبایا تھا، ان کی آنکھیں نکالی تھی۔ اللہ کے رسول اپنی ماں امی آمینہ کے 6 سال کی عمر میں اپنی ران پر انتقال کے وقت بھی حضور اتنا نہیں روئے جتنا اپنے چچا امیر حمزہ کی لاش کو دیکھ کے روئے تھے۔ سمجھ رہے ہیں صاحبو، سردیوں میں ہیٹر ہے، گرمیوں میں اے سی ہے، ہمیں حضور کے دور کی پریشانیاں یاد کیسے آئیں گی؟ ہاں سمجھ رہے ہیں آپ؟ اللہ کے رسول روئے بہت، ایک ایک عضو کو اٹھا کے حضور چومتے تھے۔ اے میرے چچا آپ کے بڑے احسانات ہیں، بہت یاد کرتے رہے۔ ایک گٹھر میں حضور نے اپنے چچا کی لاش کو باندھا۔ اب سنیں روایت، باندھا اور باندھنے کے بعد حضور نے فرمایا کہ میں اپنے چچا کو لے کر کے مدینے جاؤں گا 3-4 کلومیٹر، اور بقیہ 69 صحابہ کو یہیں پر دفن کر دو۔ جیسے حضور اپنے چچا کی لاش کو لے کے آگے بڑھے، روایتیں آتی ہیں کہ احد پہاڑ جو 2.5 بائی 7 کلومیٹر کا ہے، وہ پہاڑ بھی اپنی جگہ سے ہلنے لگا۔
हुजूर ने उस पहाड़ से कहा कि तू क्या इरादा रखता है? तो उस पहाड़ ने कहा कि चचा को लेके कहाँ जा रहे हैं? यहीं पर इन्हें दफन कर दे। हुजूर ने कहा मैं चचा को अपने साथ मदीने लेके जाऊंगा। उस पहाड़ ने कहा अय आकाए करीम, अगर आप हुजूर हो करके आप अपने चचा की जुदाई बर्दाश्त नहीं करते तो मैं भी अमीर हमजा की जुदाई बर्दाश्त नहीं करता। साहिबो 22 मीटर अगर सोने की पट्टियां लग जाएं तो लोग मुर्दों को दे देंगे, कफन तक नसीब न हुआ इनको। इनकी कुर्बानियां हम भूले हुए हैं। मखतूमा आतिका और सुफैया ने 4 मीटर कफन लाया था, 2-2 मीटर के कपड़े मुसअब बिन उमैर को पहनाए गए थे और 2 मीटर का कपड़ा था। जनाब अमीर हमजा की पर्सनालिटी बड़ी थी, उनको 2 मीटर का कपड़ा दिया गया था, 2 मीटर का। जब सर बंद करते थे तो पैर खुल जाता था और जब पैर बंद करते थे तो सर खुल जाता था। ये सगे हुजूर के चचा हैं, हुजूर के पास कफन तक नहीं, लेकिन 2 जहां की नेमतें हैं उनके खाली हाथ में। अल्लाह के रसूल, मैं गया था, मेरी बीवी थी मेरे साथ, मेरी बहनों, मैं बहुत रोया था कि आज हम लोग जो ब्रांडेड कपड़े पहन के जलसे जुलूस में आते जाते हैं, जिसके सदक़े में आते हैं उसको कफन तक न मिला। अल्लाह के रसूल ने अपने चचा की लाश को सामने रखा और फरमाया इन्हें इस कब्र में दफन कर दो। कहा लोगों ने कफन नहीं, छोटा पड़ रहा है, 2 मीटर कपड़ा है और आपकी बॉडी पर्सनालिटी बड़ी है। अल्लाह के रसूल ने कहा क्या करो? तो साहबा ने कहा हुजूर सर बंद करता हूं तो पैर खुल जाता है, पैर बंद करता हूं तो सर खुल जाता है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया मेरे चचा के सर को बंद कर दो। बोले पैर क्या खुला हुआ दफन कर दे? हुजूर फरमाते इदखिर नामी एक घास है मदीने शरीफ में पहाड़ों पे, इसे जाओ चुन चुन करके वो घास लाओ और मेरे चचा के पैरों के में उसे बंद कर दो, पैरों को पोशीदा कर दो, घास कफन की जगह लगा दो। दफन कर दिया गया हुजूर के चचा को। हुजूर ने एक जुमला इनके लिए भी इरशाद फरमाया था, फरिश्ते मेरे चचा को गुस्ल दे रहे हैं। गुसैदुल मलाइका का लफ्ज़ हुजूर ने इनके लिए भी कहा। फिर हुजूर ने फरमाया था ये तायरान मोहब्बत बन के जन्नत की वादियों में टहल रहे हैं। एक रवायत हुजूर की ये भी है कि जन्नत में शुहदाए उहद परिंदों की सूरत में यहाँ से वहाँ जा रहे हैं, उन्हीं में से मेरे चचा अमीर हमजा गाऊ तकिया लगा करके मसनद पे बैठे हुए हैं। सुभान अल्लाह। फिर हुजूर ने क्या कहा साहिबो, कभी कभी इटालियन सामान लेटरिन में वाशरूम में हम लगाते हैं, जर्मनी के टाइटल लगाते हैं, मकराना के पत्थर लगाते हैं, लेकिन हुजूर को देखने के लिए पैसे नहीं बचते। अल्लाह के रसूल ने क्या कहा था मालूम है? क्या कहा था? हुजूर ने फरमाया जो मेरे चचा ओहद के शहीदों की बारगाह में आके एक मर्तबे सलाम करेगा, ये सुबह क़यामत तक उसके सलाम का जवाब देते रहेंगे। ये जिंदा है, वाकई जिंदा है, वाकई खुदा की कसम ये जिंदा है, लेकिन मिर्ज़ा इंजीनियर की समझ में नहीं आएगा, उसके मानने वालों की समझ में आएगा। हुजूर ने अपने चचा की लाश को आधी जो पिंडी थी, पैर था, उसमें कफन में की जगह पर घास लगा करके आपको दफनाया था। मालूम है क्या हुआ? अभी तकरीबन मुश्किल से 50 साल हो रहे हैं, 50 साल हो रहे हैं। करीब में अगर आप खड़े हो जाएं ऐसे और आपके सामने ओहद शरीफ का ग्राउंड हो, दाएं तरफ जबले ओहद हो और कल्ब की तरफ, बाएं तरफ बोलना मुनासिब नहीं है, दिल की तरफ मदीना हो, तो 4 किलोमीटर पे मदीने में डैम है, पानी को जहां सेफ रखा जाता है। वहां से पानी का डैम खुल गया था 50 साल पहले। वो पानी का जब बहाव आगे की तरफ आया ना, मालूम है सारे शहीदाने ओहद की कब्रें खुल गई, कब्रें खुल गई। अब सुने एक जुमला, 1400 साल के बाद जब वो कब्रें खुल गई तो लोगों ने क्या देखा? वो जो जख्मियों के कफन थे, वो कफन के एक धागे तो सलामत थे, वो घास भी हरी भरी थी जो उनके पैरों से लगाई गई। हाय हाय यार, कभी इनकी बारगाह में आते हो तो फिर इनसे वो मांगो जो ये देना चाहते हैं। क्या? इनसे अल्लाह का डर मांगो, इनसे अल्लाह की खशियत खौफ मांगो। इन बुजुर्गों की बारगाह में आए तो अदब के साथ आए, ये नहीं कि दंदनाते हुए चले जाएं। अदब पहला करीना है मोहब्बत के करीनों में। अगर मैं इन दरवेशों की फ़कीरों की बात करूं तो फिर कई घंटे निकल जाएंगे। अदब कितना इनाम अता करता है। बुजुर्गों ने कहा कि भाई बताएं आप मेरे शहर के लोगों को कि हुजूर गौस पाक के तस्करे से दिलों को रोशनी कैसे मिला कर दिया। एक बात सुन ले तो वादा करें इंशाल्लाह हुजूर के इस दीन का एहतराम करेंगे। बोलो भाई कैसे करेंगे? कम से कम इतना तो करें कि हम हलाल खाना शुरू कर दें।
ہاتھوں کو اڑا کے بولے انشاءاللہ. اتنا تو کریں, ہم سچ بولنا شروع کر دیں. ہم کہاں آپ سے کہہ رہے ہیں کہ آپ آکسفورڈ چلے جائیں, ہم کہاں آپ سے کہہ رہے ہیں کہ کیلیفورنیا یونیورسٹی میں آپ داخلہ لے لیں, ہم نے کہاں آپ سے کہا کہ آپ چلے جائیں جامعۃ الازہر شریف, ہم نے کہاں آپ سے کہا کہ آپ اٹھے اور سیدھے جامعہ اشرفیہ, جامعہ علیمیہ اور جامعہ غوثیہ اور جامعۃ الرضا اور جامعہ غریب نواز چلے جائیں. کہاں آپ بس دو کام کریں, سچ بولیں اور حلال کھائیں, نسلیں انشاءاللہ پاکیزہ رہیں گی. ان بزرگوں کی بارگاہ کے مؤدب رہیں گے. اگر بات حضور غوث پاک کی تو میں کر دیتا ہوں انشاءاللہ, لیکن آپ میری باتوں پر عمل کریں اور دعا کرو میں بھی عمل کروں انشاءاللہ. کچھ نہیں کرنا, اسلام لوڈ نہیں ہے. اگر ادب کریں گے ان بزرگوں کی بارگاہ میں تو کب, جب ہمارے دسترخوان پاک ہوں گے, ہمارا دسترخوان فریش ہوگا تو پھر ہماری نسلیں بڑی اچھی ہوں گی. بڑا اچھا چینل اور بڑے اچھے گروپ کے لوگ جڑے ہوئے ہیں پوری دنیا میں اس وقت, میں ان سے بھی مخاطب ہوں. دیکھیں آپ اس ملک میں ہیں جہاں دہشت گردی کی بنیاد پر اسلام نہیں پھیلا, طاقت و قوت کی بنیاد پر, تلوار اور نیزے کی نوک کی بنیاد پر اسلام نہیں پھیلا. ایک چھوٹی سی بات بتاتا ہوں. ایک صاحب سے پوچھا گیا, بھائی وہ گورنمنٹ سروس میں تھے, اس علاقے کی کیا؟ بولے یار آپ بہت بات کرتے ہو مسلمانوں کے, اس علاقے کی جو منڈی ہے اس پر مسلمان پرسنٹیج میں زیادہ ہیں. اور پھر کیا ہوا سر؟ تو بولے کہ لیکن حرام بہت کھاتے ہیں. گجرات میں گیا تھا علاقے میں, تو بولے کہ گورنمنٹ کے لوگ کہہ رہے تھے کہ مسلمانوں کو بزنس میں شامل مت کرو. بولے کیوں؟ بولے یہ پیسوں کا غبن بہت کرتے ہیں, یہ پیسے لے کے دیتے نہیں. بہت تکلیف ہوئی. درود پڑھنے والے حضور پر, قرآن پڑھنے والے, نعتیں پڑھنے والے آج حرام خوری کے اسٹیکر کو چسپا کیے ہوئے. معلوم ہے اس ملک میں جو دین آیا ہے آپ اسے نسلوں میں کیسے ٹرانسفر کریں. پوچھا کبھی؟ اور محمود غزنوی دین لے کے آئے تھے, ٹھیک ہے وہ اللہ کے ولی تھے, ایکسپٹ کرتے ہیں. اورنگزیب عالمگیر نے دین لے کے آیا تھا؟ نا, دین تو وہ درویشوں اور فقیروں نے لایا تھا. ٹھیک ہے ان کی حکومتیں کسی وجہ سے اشتراک کا شعور رکھتی تھی, لیکن یہاں کے میزبانوں کی دعوت پر وہ آئے تھے. ایک الگ ٹاپک ہے. اسی مالابار کی زمین پر, جسے آپ کیرل کہتے ہیں, کیرلا, سمندری راستے سے حضور کے شہر کے کچھ مسافر پہلی مرتبہ آج سے تقریباً 13.5 پونے 1400 سال پہلے اترے تھے اور اسٹیمر جہاز سے اپنا سامان اتارا تھا. کشتی جسے بولتے ہیں, اتارا تو یہاں کے ہندو بھائی پہنچ گئے ہندو بھائی. حالات بڑے خراب ہیں اس لیے میں اس ٹاپک پر بات کر رہا ہوں. پہنچ گئے اور کہا کہ کہاں سے آ رہے ہو؟ بولے ہم تو عرب شریف سے آ رہے ہیں. عرب شریف سے آ رہے ہیں. شورا کرام کی قدموں کو چوم کر کے بعد عرب. بولے ٹھیک ہے بزنس کے کیا تمہارا پروگرام ہے؟ تو مسلمانوں نے کہا کہ ہم اس میں کپڑے لے کے آئے ہیں, یہ تھان کے کپڑے ہیں, ہم اسے بیچنے آئے ہیں. کہا ان کی قیمتیں کتنی ہیں؟ کہا سیمپل کے طور پر سارے تھان میں قیمتیں لکھی ہوئی ہیں, ٹیری کاٹ, پولسٹر, یہ جو ہے یہ کاٹن کا ہے, یہ مخمل کا ہے, وغیرہ وغیرہ. تو ہندو مذہب کے لوگوں نے کہا کہ مجھے چیک کرنا ہے. جب وہ دیکھتے ہوئے, سیمپل کو دیکھتے ہوئے آگے بڑھے نا, تو ایک بڑے گٹھر کو دیکھا تو اس میں مخمل کا کپڑے کا پیس باہر نکلا ہوا تھا. اس پہ قیمت کتنی ہے؟ کہا یہ سب سے سستا کپڑا ہے. کیا کہا؟ یہ سب سے سستا کپڑا ہے. تو ہندوستان کے ہندو مذہب کے لوگوں نے کیا کہا؟ عجیب بات ہے, یہ ہمارے انڈیا میں, ہندوستان میں تو بہت مہنگا بکتا ہے اور تم اسے سب سے سستا کہہ رہے ہو. بہت غور سے سننا, کوئی ہنگامہ نہیں کرنا ہے بھائی. معلوم کیا کہا؟ اتنا مہنگا کپڑا اور آپ کہتے ہیں سب سے سستا کپڑا ہے. تو کیا کہا تھا حضور کے شہر کے قریب سے آنے والوں نے؟ بات یہ ہے کہ پورے گٹھر میں 1 فٹ کپڑا خراب لپٹا ہوا ہے. پورے گٹھر میں 1 فٹ. دلالی رشوت کے پیسوں سے اپنے بچوں کو پالنے والے میری باتوں کو شاید ایکسپٹ نہ کرے, لیکن کہوں گا وہی جو نسلوں کے کام آئے گا. کہ پورے گٹھر میں 1 فٹ کپڑا خراب لپٹا ہوا ہے, خراب لپٹا ہوا ہے. تو ہندوستان کے ہندو مذہب کے لوگوں نے ایک جملہ کہا تھا, ابھی بھی تاریخ میں موجود ہے, اپنے عیب کو چھپا کر مال بیچنا مجھ کو آتا ہے, اپنے عیب کو بتا کر مال بیچنے کا طریقہ تمہیں کس نے سکھا دیا؟ میری بات سمجھے بھائی؟ میں پھر سے ریورس کرتا ہوں, نعرہ نہیں, کوئی ہنگامہ نہیں, بس بیٹھے ہیں. میرے لیے بڑی سعادت کی بات ہے. بس گزارش کروں گا جانے سے پہلے میرے جو بھائی جان کھڑے ہیں کہ وہ غوث پاک کی چادر کو اپنے سر پہ رکھ کر کے پیش کر دیجیے گا. انشاءاللہ بولیں انشاءاللہ. 10-20 منٹ کی بات ہے, ہاتھوں کو اٹھا کے بولیں انشاءاللہ, اور دعا کیجیے گا اللہ ایک مرتبہ آپ سب کو غوث پاک کا دربار دکھائے. ایسے ہاتھ اٹھا کے بولیں گے آپ انشاءاللہ؟ بولیں انشاءاللہ. جو چلنے والے لوگ ہیں ذرا زور سے بولیں لبیک یا غوث اعظم. ہماری بچیاں اسی لیے آوارہ ہو گئیں. ہمارے گھر کے شادی کے کیمپس میں روٹیاں شیرمال ہمارے نوجوانوں کی انگلیوں میں گردش کرتی ہیں, پھر سیلفی لے کر کے انہیں بھیجا جاتا ہے.
معلوم ہے جب کبھی کسی کھانے کی ڈش کی تصویریں آپ نشر کرتے ہیں، بھیجتے ہیں انسٹاگرام پہ، واٹس ایپ پہ، آج میں تمہیں اس کے خطرے سے آگاہ کرتا ہوں۔ صوفیہ فرماتے ہیں جب کوئی اپنے دسترخوان کی تصویر کسی دوسرے کو بھیجتا ہے تو وہ تصویر جب دوڑنے لگتی ہے تو کبھی کسی ایسے شخص کی نظر کے سامنے پہنچتی ہے جو بھوکا ہوتا ہے، اور اگر اس کی بھوک کے سامنے اتنی ڈش، اتنی دسترخوان پر یہ ورائٹی کے کھانے نظر آ گئے اور اس کی آہ لگ گئی تو تمہاری تیسری نسل بھوکی مر جائے گی۔ سمجھ رہے ہیں آپ صاحبو؟ تو کہنے کا مطلب ہندوستان میں جو دین پھیلا ہے وہ ان بزرگوں کی وجہ سے پھیلا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ آج جن کے عرس میں آپ آئے ہوئے ہیں، یہ مشن ہمیں یہاں سے لے کے انشاءاللہ، دل سے بولے انشاءاللہ لے کے جانا ہے۔ یہاں لوگ بات کرتے ہیں محمود غزنوی آیا، اورنگزیب آیا، آپ بھی اسی میں لگ جاتے ہو۔ یار یہ کیسے لوگ تھے جو تلوار لے کے آئے تھے، اسلام پھیلایا تھا؟ یہ اتنے بڑے بڑے چینل موجود ہیں، اور توحید بھائی آپ کا اس میں بڑا ہی رول ہے۔ میں گزارش کرتا ہوں آپ ان باتوں کو سن لیں۔ بچیے بیٹے بیٹے خاموش رہیں، بہنیں تھوڑی سی خاموشی اختیار کریں۔ بہت بہت شکریہ۔ یہ لڑکیاں بھی بڑی عجیب و غریب، اگر ان کو حضور سے محبت ہو جائے تو پھر کیا کہنا، موسم کا پھر منہ نہیں تکتی، کام دیوانوں کا ہوتا ہی نہیں ہے، سمجھے آپ؟ معلوم ہے آج کی لڑکیاں ہیں جو ہوٹلوں میں پائی جاتی ہیں، ایک ایسا دور تھا۔ مجھے ایک بات یاد آئی، مولا علی کے شہر میں، اور پھر کل یہ جائیں گے انشاءاللہ کربلا شریف، اور پھر وہاں سے اس کے بعد یہ سب بغداد شریف کا سفر کریں گے، اور انشاءاللہ ان کی واپسی ہوگی تو دعا کریں کہ پھر میرا سفر ہوگا۔ چلیں گے بھی انشاءاللہ آپ لوگ؟ دل سے دل، کاش بغداد میں گھر اپنا بناتے جاتے، دیکھتے آپ کے دربار کو آتے جاتے۔ انشاءاللہ بولے چلیں گے نا؟ ایک جملہ سن لیں، بغداد کی تھوڑی سی بات کروں گا، لیکن بتاؤں گا کہ آپ کے یہاں آنے کا مقصد کیا ہے، آپ یہاں پر کیوں آئے ہیں، 10-20 کلومیٹر کا سفر کر کے کیوں آئے ہوئے ہیں۔ معلوم ہے بولے کہ اس میں کپڑا یہ سستا کیوں بتا رہے ہیں، مہنگا ہونا چاہیے، تو مسلمانوں نے کیا کہا؟ بات یہ کہ اس میں کپڑا خراب ہے، 1 فٹ، تو کیا کہا ہندو مذہب کے لوگوں نے؟ عجیب بات ہے، اپنے عیب کو چھپا کر مال بیچنا مجھ کو آتا ہے، اپنے عیب کو بتا کر مال بیچنے کا طریقہ تمہیں کس نے سکھا دیا؟ دل کہے تو سبحان اللہ کہنا۔ عرب سے آنے والے بزنس مین نے کہا یہ بات مجھے مدینے والے آقا نے بتائی ہے۔ پھر سے بولے، کس نے بتائی؟ مدینے والے آقا نے۔ ان لوگوں نے کہا اس میں کون ہے مدینے والے آقا؟ آنکھوں میں آنسو آ گئے، کیسے زخم کو تازہ کرتا ہے۔ بولے پھر وہ کہاں ہے؟ بولے وہ مدینے میں۔ بولے کیوں نہیں آئے؟ پھر وہ رونے لگے، بولے ان کا تو دیہانت تو ہو چکا ہے، ظاہری طور پر وہ وصال کر چکے ہیں، مدینہ شریف میں وہ آرام کر رہے ہیں۔ بولے وہ دنیا میں نہیں ہے؟ کہا نہیں ہے۔ تو یہاں کے ہندوستان کے ہندو مذہب کے بزنس مین نے اپنے اپنے ہاتھوں کو اپنی پیشانی پر مارا تھا، بھائی اپنی اپنی پیشانی پر مارا تھا۔ کہا عجیب بات ہے یار، ایک ایسے شخص کی باتوں کو تم فالو کرتے ہو جو دنیا میں نہیں ہے، انتقال کر گیا، اس کی باتوں پر تم عمل کرتے ہو۔ تو کیا کہا تھا حضور کے عاشقوں نے؟ ہم نے جس نبی کو مانا ہے، اس عقیدے کو بھی فالو کیا ہے، آج وہ دنیا میں نہیں ہے، لیکن جہاں ہے وہاں سے آج بھی اپنی امت کو ویسے ہی دیکھتا ہے جیسے لوگ اپنی ہتھیلی کو دیکھا کرتے ہیں۔ آپ کا بیٹھنا بھی حضور کو پتا ہے، ذرا پیار سے کہہ دو سبحان اللہ۔ ان بہنوں کا اپنے گود میں بچوں کو لے کے بیٹھنا بھی پتا ہے، حضور سب جانتے ہیں۔ جو کہتا ہے حضور یہ نہیں جانتے، حضور یہ نہیں جانتے، حضور یہ نہیں جانتے، صوفی سلطان میں کہتے ہیں اس بے خبر سے کہہ دو تیرے اس نہ جاننے کو بھی حضور جانتے ہیں۔ اگر جاننے کی بات آئے گی تو پھر بہت لمبی گفتگو ہو جائے گی۔ سنیں فرمایا کہ یہ کون ہے؟ بولے وہ مدینے والے آقا۔ اتنا سننا تھا تو ہندوستان کے مالابار کے ساحلی سمندر کے قریب میں رہنے والے ہندوستان کے ہندو مذہب کے لوگوں نے کیا کہا؟ اے عرب سے آنے والے سنو، اب کپڑے کا تھان بعد میں لوں گا، اسلام پہلے قبول کرنا چاہتا ہوں۔ آئے ہائے آئے، جس دین کے بارے میں قرآن کا ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک اللہ کے نزدیک یہ سب سے بہتر دین ہے، آج وہی دین چھوڑ کر کے ہماری گھر کی بہن بیٹیاں مرتد ہو رہی ہیں، معافی چاہتا ہوں، خنزیر کا گوشت کھانے والوں کے ساتھ راتیں گزارتی ہیں۔ ہمارے مسلمانوں کے بچوں کے بارے میں، مسلمانوں کے بچوں کے بارے میں مجھے یہ خبر ملی ہے کہ یہ بھی اپنے کھان پان میں بھی آج خنزیر کا گوشت استعمال کر رہے ہیں۔ میں معافی چاہتا ہوں، میں حضور کے منبر سے بولتا ہوں، سمجھ رہے ہیں آپ؟ آج نشے کی دکانوں پہ سب سے زیادہ ہمارے بچوں کی بھرمار ہے۔ صوفی صاحب سے کہا گیا اس کا علاج کیا ہے؟ آپ نے کہا دسترخوان پر حلال لقمہ آ جائے گا تو نسلیں بگڑنے سے بچ جائیں گی۔